مفتی صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کافی علماء جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اصلی تبلیغ جو ہے وہ وہی ہے کہ جو آپ اپنی جسمانی طاقت سے کرتے ہیں، مشقت سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نیٹ کے ذریعے کوئی اللہ کا پیغام، اس کے نبی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا وہ قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، آپ کے سوال آج کل کافی گردش میں رہتے ہیں اس طرح کے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ تبلیغ کہتے کسے ہیں. تبلیغ کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، یعنی نیکی کا حکم دینا، نیکی کے بارے میں لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو ایمفیسس کرنا نیکی کرنے کے اوپر، اور برائی کرنے سے روکنا. اس کے پھر درجے اس کی حدود ہیں. تو بہرحال آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی بھی آپ راستہ اختیار کریں کہ جس راستے کے اندر آپ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائیں، کوئی بھی سورس ہو، تو وہ سورس جو بھی آپ یوز کریں، چاہے اس کے اندر جسمانی مشقت ہو یا آپ کی دماغی مشقت ہو یا دماغی محنت ہو، کیونکہ آپ کی صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں. تو ہر وہ چیز جہاں پر آپ کی کسی بھی طرح کی صلاحیت استعمال ہو، کسی بھی طرح کی آپ کی کوشش اس کے اندر پائی جاتی ہو، تو پھر وہ اسی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے وہ چیز کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اور دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز جان لیں. یعنی اس کے اندر جتنے بھی راستے آتے ہیں سارے یوٹیوب کا راستہ ہے، انٹرنیٹ کا راستہ ہے، فیس بک کا راستہ ہے، جتنے بھی راستے ہیں اس سلسلے میں آپ وہاں پر ویڈیوز، چاہے اچھی ویڈیو شیئر کرتے ہیں وہاں پر تو یہ بھی تبلیغ کے اندر آتا ہے. بری ویڈیوز اپنے دوستوں کو منع کرتے ہیں کہ یہ شیئر نہ کرو، یہ نہیں عن المنکر کے اندر آتا ہے. اسی طرح آپ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں اچھی، تو یہ بھی امر بالمعروف کے اندر آتا ہے، تبلیغ کرنے کے اندر آتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کی کوشش پائی جاتی ہے. قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ کوشش کرو. کوشش جہاد اسی سے ہی آتا ہے نا، اور جہاد کے اندر بھی یہی پائی جاتی ہے. پھر جہاد کی پھر مختلف کیٹیگریز ہیں کہ جہاد بالنفس ہوتا ہے، جہاد بالمال ہوتا ہے، اور جہاد بالسیف ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ انسان جہاد کرے، تو اس کو بھی کوشش کہا جاتا ہے. تو جہاد کا جو لٹرل میننگ آتے ہیں ڈکشنری میں وہ کوشش کے آتے ہیں. کسی بھی طرح کی آپ اسٹرگل کریں، کسی بھی طرح کی کوشش کریں تو اس کو ہم جہاد کہتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز یہاں پر یہ ہے کہ صرف امر بالمعروف نہیں کرنا. جس خاص طبقے کی طرف آپ کا اشارہ ہے یا جس خاص علماء کے طبقے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے اور اللہ کے راستے میں آپ نکل کر کام کریں. تو اللہ کا راستہ سب سے پہلے تو انہوں نے اس راستے کو مخصوص کر دیا، اس طریقے کو خاص کر دیا کہ جس طریقے کے اندر آپ گھر سے نکلتے ہیں، اپنا گھر چھوڑ کر جاتے ہیں، بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال ہے یا نہیں ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر جاتے ہیں، اپنی تعلیم چھوڑ کر جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو انہوں نے بنا لیا اس خاص پیٹرن کو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ یہی ہے. حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے، مستند روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس کے اندر یہ اس بات کا مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم کے لیے نکلا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اپنا رزق کمانے کے لیے نکلا تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو سب سے پہلے تو یہ آپ چیز ذہن میں سے نکال دیں کہ اللہ کا راستہ صرف یہ ہے. اللہ کا راستہ ہر وہ راستہ ہے کہ جس میں آپ اپنے جان کے لیے، کیونکہ انسان جان کے ذریعے ہی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کی بجا آوری کرتا ہے. جیسے فرض نماز پڑھنی ہے، جسم میں جان ہوگی تو پڑھیں گے نا. بے جان پڑے ہوئے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، دوائی کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیمار پڑے رہے، نماز ہی نہیں پڑھ سکیں گے تو تبلیغ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کمائی کریں، حلال کمائی کریں. حلال کمائی کریں گے تب بھی آپ اللہ کے راستے میں ہوں گے. تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں یہاں پر کہ جو یہ خاص طبقہ ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ اللہ کے راستہ یہی ہے اور اس پر دلائل بھی دیتے ہیں. دلائل کیا دیتے ہیں؟ جو جہاد والی حدیثیں ہیں اٹھا کر یہاں پر فٹ ان کرتے ہیں. جہاد سے متعلق جو روایتیں آئی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیل اللہ جہاد کو کہا ہے. جہاد خاص لٹرل میننگ میں جہاد کے جو تلوار کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کہا ہے. تو وہ والی روایتیں اٹھا کر سبیل اللہ والی یہاں پر فٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز بھی زیادتی والی ہے، کیونکہ کیا اللہ کے نبی نے صرف یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے ذریعے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کیا اللہ کے نبی نے اور سورسز استعمال نہیں کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں تک جو اسلام کے پیغام پہنچائے ہیں خطوط کے ذریعے پہنچائے ہیں. فارس اور روم کے جتنے بڑے بڑے امپائر تھیں وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خط لے جانے والے تھے وہی لے کر گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ کر خطوط بھیجے. اسی طرح ایک اور چیز، ایک اور یہ تاریخی اس میں آتی ہے،
یہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز اختیار کی کہ اس زمانے میں کہ جو زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ انسان جب کسی کو بلانا ہوتا تھا، الٹیمیٹم دینا ہوتا تھا، کسی خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا، تو اس زمانے میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ ایک بندہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اپنا کرتا اتار کر اس طرح لہراتا تھا ہوا میں. اس سے تمام کے تمام لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے اور سمجھتے تھے بڑی کوئی خطرے والی بات ہے، یہ کوئی خطرے والی بات کرنے والا ہے. تو پھر وہاں پر وہ بتاتا ہاں بھئی میں نے یہ خطرہ دیکھا ہے، میں نے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا ہے، یہ معاملہ ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو اختیار کیا، لیکن اس کی برائی کو نکال دیا اس میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھا کر یوں نہیں لہرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو بلایا، آواز لگائی کہ جس سے لوگ اکٹھے ہوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی پہلی مرتبہ دعوت دی کہ جس پر ابو لہب نے کہا کہ تبا لک، کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہوں. پھر اس کے بعد سورۃ اللہب نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورس کو بھی یوز کیا تبلیغ کے. تو آج کے دور میں زیادہ تعداد میں اگر آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کا سورس کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے. ایک ایک گھر میں آپ جائیں گے، لوگ آپ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کریں گے. تو لوگ کہیں گے آپ سے روڈلی پیش آئیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں، آپ کی بات کو نہیں سنیں گے. موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ہر وقت ہمتن گوش ہیں لوگ، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہر وقت اس کے اندر لگے رہتے ہیں. تو اس میں آپ کی بات خود ہی ان کے سامنے پہنچ جائے گی اور آسانی سے آپ اپنی بات ان تک پہنچا دیں گے، اور آپ کی بات اللہ کرے گا تو ان کے دل میں اتر بھی جائے گی. تو بس اس سلسلے میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ جو بھی آپ کوشش اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آگے پہنچانے میں، دین کی تبلیغ میں، تو وہ تمام کے تمام اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ کسی اور وقت میں ڈسکشن ہوگی، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکشن کریں گے. بہرحال یہاں پر میں نے کنکلوڈ کر دیا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی بھی کوشش ہے وہ تمام کی تمام کوشش داخل ہے، چاہے آپ کی جسمانی کوشش ہو، چاہے آپ کی دماغی کوشش ہو، چاہے آپ گھر میں بیٹھ کر یہ کام کریں، چاہے آپ گھر سے باہر نکل کر کریں، چاہے آپ یونیورسٹی میں جہاں پڑھنے جاتے ہیں اپنے کلاس فیلوز میں کریں. تو جو کوئی بھی کام آپ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہی تبلیغ کہلائے گی.